بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اسلامیات سلسلہ نمبر 8 کا ہم سبق پڑھ رہے ہیں اور سبق ہے غزوہ تبوک رجب 9 ہجری۔ عزیز طلبہ، گزشتہ سبق میں ہم نے غزوہ تبوک کے حوالے سے پڑھ لیا تھا مختصر سا، جس میں غزوہ کا نام یعنی تبوک کیوں کہا جاتا ہے کہ لڑائی کے لیے جو مسلمان نکلے تبوک کے مقام میں پہنچے تھے، اس لیے غزوہ تبوک کہا جاتا ہے، اور اس کو غزوہ فاضحہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں منافقین کی پول کھل گئی تھی۔ اور اس کا سبب یہ ہوا کہ عرب کے عیسائیوں نے رومیوں کو ہرقل کو خط لکھا تھا کہ حضور علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے اور مسلمانوں میں قحط سالی ہے، اس لیے اس پر حملہ کیا جائے۔ تو وہ 40,000 کا لشکر اس نے ایک سردار کے ساتھ روانہ کیا۔ یہاں مسلمانوں نے تیاری شروع کی، منافقین کہنے لگے لا تنفروا فی الحر، ایسی گرمی میں مت نکلو، لیکن صحابہ کرام سے جو ہو سکا وہ اس تیاری کے لیے لڑائی کے لیے پیش کیا۔ حضرت ابوبکر نے اپنے گھر کا سارا مال لا کے پیش کر دیا، حضرت عمر نے اپنے گھر کا آدھا مال لا کر پیش کیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 10,000 دینار اور 1,000 دینار الگ، 900 اونٹ اور 100 گھوڑے جنگ کی تیاری کے لیے حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے۔ مدینے سے روانگی ہوئی 30,000 کے لشکر کے ساتھ۔ سنیت الوداع کی وادی میں مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا اور منافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول اپنے منافقین کو لے کر واپس روانہ ہوا، عطیات دینے لگا تو قرآن کی آیت نازل ہوئی اور ان کے عطیات قبول نہیں کیے گئے۔ حضور علیہ السلام نے مدینے میں اپنا قائم مقام حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ عنہ کو بنایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی مدینے میں چھوڑا کہ وہ حضور علیہ السلام کے اہل و عیال کی خبر گیری کرتے رہیں۔ عزیز طلبہ، سنیت الوداع کی پہاڑیوں سے اب یہ لشکر تبوک کے لیے آگے روانہ ہوتا ہے۔ راستے میں ایک مقام آتا ہے جو قوم سمود کے کھنڈرات ہوتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ قوم سمود وہ قوم ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور پھر ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ مانگا تھا کہ ایک اونٹنی آپ ہمارے سامنے پیش کریں جو پہاڑ سے نکل کر آئے اور ہمارے سامنے ہو، ہم اس سے مان لیں گے کہ آپ سچے نبی ہیں۔ اور اللہ کی طرف سے یہ اونٹنی آئے جس کو ناقۃ اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی اونٹنی، اور وہ معجزہ پیش آیا، وہ اونٹنی نکل کر آئی، لیکن ان ظالموں نے اس اونٹنی کو شہید کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہوا تھا۔ وہ سارے ختم ہو گئے تھے، ان کے کھنڈرات باقی تھے، ان کے گھروں کے کھنڈرات باقی تھے۔ تو اس راستے سے جب مسلمان نکلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے چہرے پر، سر پر اور چہرہ مبارک پر کپڑا ڈال دیا، سر اور چہرہ مبارک چھپا لیا، اور اونٹنی کو تیز کر دیا۔ جس اونٹنی پر حضور علیہ السلام سوار تھے اس کو تیز کر دیا، اور حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو تاکید کی، حکم دیا کہ کوئی شخص ان ظالموں کے مکانات میں داخل نہ ہو، جن کے کھنڈرات کے مکانات بنے ہوئے ہیں ان میں کوئی داخل نہ ہو، اور نہ یہاں کا پانی پیے، جو یہاں تو پانی ہو یا چشمہ ہے، کنواں ہے، اس سے کوئی پانی بھی نہ لے، اور نہ اس سے وضو کرے، سر جھکا کر روتے ہوئے گزر جائے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہے، تو ادھر تو روتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عذاب سے محفوظ رکھے، اور اللہ کے سامنے سر جھکا کر روتے ہوئے گزر جائیں۔ اور اگر لوگوں میں، جن لوگوں نے غلطی سے اور لا علمی سے میرے اس حکم سے پہلے ہی غلطی سے پانی لے لیا تھا، جمع کر لیا تھا، تو وہ اس پانی کو پھینک دے، اور اگر کسی نے آٹا گوندھ لیا ہے اس پانی سے تو وہ آٹا بھی نہ کھائے بلکہ وہ آٹا اونٹوں کو کھلا دیں۔ اور حضور علیہ السلام اس طرح قوم سمود کے کھنڈرات سے روانہ ہوئے اور صحابہ کرام کو یہ تاکید فرما دی۔ عزیز طلبہ، اس واقعے میں جو قوم سمود کے کھنڈرات سے حضور علیہ السلام کا گزر ہوا ہے، ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ ایسے علاقے یا کھنڈرات جہاں اللہ کا عذاب آیا ہو
وہاں جانے سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، ہمیں بچنا چاہیے کہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے، یہ وہ بستی ہے، وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ جن پر ناراض ہوئے تھے۔ لیکن افسوس کی بات اور دکھ کی بات یہ ہے کہ آج کل لوگ ایسی جگہوں پر پکنک منانے، تفریح کرنے جاتے ہیں، باقاعدہ پروگرام بنتے ہیں، پکنک ہوتی ہے، تفریح ہوتی ہے وہاں جا کے، اور وہاں جا کے 2 3 دن ایسے ٹھہرتے ہیں، حالانکہ حضور علیہ السلام نے ایسی جگہ سے جلد از جلد نکل جانے کو کہا۔ اگر کسی وجہ سے اس طرف سے سفر ہو رہا ہے تو ہم جلدی وہاں سے روانہ ہو جائیں، ایسی جگہ کو تفریح گاہ اور پکنک کی جگہ نہ بنائیں، اور اگر کسی وجہ سے ادھر سے گزر ہو رہا ہے تو توبہ استغفار کرتے ہوئے جلدی چلے جانا چاہیے۔ پکنک کرنا اور تفریح منانے سے وہاں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز طلباء، ابھی مسلمانوں کا لشکر قوم ثمود کے کھنڈرات سے جب گزرا تو ایک کنواں آیا۔ یہ وہ کنواں ہے جہاں صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی، جو اللہ تعالیٰ نے اونٹنی بھیجی تھی، اس کنویں سے وہ اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے وہاں پہنچ کر حکم دیا کہ لشکر کو کہ یہاں پڑاؤ ڈال لیں، یہاں ٹھہر جائیں۔ اب تبوک کے قریب ہیں، مقام تبوک کے مسلمان قریب ہیں، اور حضور علیہ السلام کا ایک معجزہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام تبوک پہنچنے سے ایک دن پہلے مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو فرماتے ہیں کہ کل چاشت کے وقت، چاشت کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت تم تبوک پہنچو گے، تو وہاں موجود چشمے سے اس وقت تک کوئی پانی نہ لے جب تک میں نہ پہنچ جاؤں۔ وہاں جو اگلا دستہ پہنچ جائے گا تو تبوک پہنچ کر بھی ادھر ایک چشمہ ہوگا، اس چشمے سے کوئی پانی نہ لے، میں جب پہنچ جاؤں جیسا پھر میں حکم کروں گا اس کے مطابق عمل کرنا۔ چنانچہ مسلمان حضور کے بات کے مطابق ہی اگلے دن چاش کے وقت تبوک کے مقام پر پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں ایک چشمہ تو تھا لیکن اس میں پانی بہت کم تھا، ایسے قطرہ قطرہ رس رہا تھا، بالکل ایک ایک قطرہ کر کے پانی اس چشمے سے آ رہا تھا، بہت کم پانی تھا۔ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کے حکم کے مطابق کچھ پانی جمع کیا ایک برتن میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر پیش کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی سے اپنا ہاتھ اور چہرہ مبارک دھویا، اس پانی سے اپنا ہاتھ دھویا اور چہرہ مبارک دھویا، اور اسی پانی کو حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کو اسی چشمے میں ڈال دو۔ جب پانی کو حضور علیہ السلام کا جس پانی سے چہرہ انور اور ہاتھ مبارک دھوئے گئے، اس پانی کو جب اس چشمے میں ڈالا تو وہ چشمہ فوراً فوارہ بن گیا اور تیزی میں پانی آنے لگا، خوب پانی آنے لگا۔ عزیز طلباء، یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ اتنا پانی نکلا کہ تمام لشکر سیراب ہو گیا۔ ایک بات پھر ادھر یہ ہوئی کہ تبوک کے مقام پر مسلمان موجود تھے، خوراک کی کمی ہو گئی۔ جو مسلمان جتنی خوراک لے کر آئے تھے، کھانے پینے کا سامان لے کر آئے تھے، وہ کم ہو گیا۔ مسلم شریف حدیث شریف کی کتاب ہے، اس میں ایک قصہ لکھا ہے کہ وہاں پر لوگ بھوک کا شکار ہوئے، کھانے پینے کا سامان بالکل ختم ہو گیا، جو جتنا سامان لایا ہوتا تھوڑے دن گزر گئے وہ راستے میں ختم ہو گیا، اب کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ یہاں تک کہ حالت یہ ہو گئی کہ ایک کھجور اگر کسی کے پاس سے مل جاتی، ایک کھجور کا دانہ، تو ایک پوری جماعت اسے لے کر بیٹھ جاتی، کچھ لوگ لے کر بیٹھ جاتے، تھوڑا تھوڑا اس کو چوستے باری باری اور آگے اس کو آگے کر دیا کر دیتے تھے دوسروں کی طرف کہ اب تم چوس لو، کہ منہ میں کچھ ذائقہ چلا جائے، کچھ ذرات کھجور کے آئیں گے تو کچھ آرام مل جائے گا، گرچہ اس سے مکمل پیٹ تو نہیں بھرے گا، بندہ سیر تو نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی کچھ گزارا کرنے کے لیے ایسے وہ ایک کھجور کے دانے کو چوستے تھے اور آگے دے دیا کرتے تھے۔ بالآخر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام سے درخواست کی، جب معاملہ بڑھ گیا، بھوک کا، کھانے پینے کو کچھ نہیں رہا، تو درخواست کی کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو ہم کھانے کے لیے اپنے اونٹ ذبح کر لیں۔ یہ جو ہم اونٹ لے کر آئے ہوئے ہیں،
جس پہ ہم سوار ہو کر آئے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اس کو ذبح کریں اور اس کا جو گوشت ہو اس کو ہم پکائیں اور کھائیں۔ یہ جب انہوں نے بات کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ نے یہ اجازت دے دی کہ ہاں جی اونٹ ذبح کر لو تو ساری سواریاں ختم ہو جائیں گی، آہستہ آہستہ اونٹ ذبح ہوتے جائیں گے، سواریاں ختم ہو جائیں گی، جو ہمیں واپس جانا ہے مدینے کی طرف یا آگے جو اگر لڑنے کے لیے آگے بڑھنا پڑا تو ہماری سواریاں ختم ہو جائیں گی، اس لیے آپ ان سے فرمائیے کہ جس کے پاس خوراک بچی ہوئی ہے کچھ بھی زائد بچا ہوا ہے وہ لے کر آئے، پھر آپ اس خوراک میں برکت کے لیے دعا فرمائیے، شاید اللہ تعالیٰ اس طرح برکت عطا فرما دے۔ یعنی کسی کے پاس کچھ بھی ہے، آدھی روٹی پڑی ہوئی ہے، کسی کے پاس کوئی ایک روٹی کا آٹا پڑا ہوا ہے یا کسی کا 2-4 کھجوریں پڑی ہوئی ہیں، کوئی بھی چیز جس کے پاس اس کے اپنی چیزوں میں سامان میں ڈھونڈ لے، کچھ بھی نکل آتا ہے وہ لے کر آ جائے اور آپ اس میں برکت کی دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ایسی برکت کر دے کہ ہم سب سیراب ہو جائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ بات پسند فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، اس کو بچھایا اور تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے لے کر آ جائے۔ تھوڑا سا سامان تھا وہ لے کر آئے، اس کو چادر پہ رکھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس خوراک میں برکت عطا فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا اور اس میں برکت ہو گئی، مسلمانوں نے اس کو کھانا شروع کیا، سب نے پیٹ بھر کے کھایا، خوب سیر ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے برتن جو برتن وہ لائے ہوئے تھے ساتھ ان کو بھی بھر لیا، لیکن وہ کھانا ختم نہیں ہوا۔ ایسی برکت اللہ تعالیٰ نے اس کھانے میں ڈالی حضور علیہ السلام کی دعا پہ۔ عزیز طلبہ، یہ تبوک کے مقام پر تو مسلمان پہنچ گئے، لیکن وہاں حضور علیہ السلام کی صحابہ کی مسلمانوں کی کافروں سے لڑائی نہیں ہوئی۔ لڑائی اس لیے نہیں ہوئی کہ وہ رومی جو ہے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے ہی نہیں، کیونکہ عزیز طلبہ ان کو یہ اطلاع ملی تھی کہ حضور علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے اور مدینے میں قحط سالی ہے، لیکن جب ان کے سامنے یہ بات آ گئی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ محمد علیہ السلام بھی زندہ ہیں، حیات ہیں الحمدللہ، اور اسی طرح مدینے میں کوئی قحط سالی بھی نہیں ہے، تو پھر لڑنے سے ڈر گئے اور وہ لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ لیکن حضور علیہ السلام تبوک کے مقام پر 20 دن ٹھہرے رہے، 20 دن حضور علیہ السلام نے وہاں قیام فرمایا، لیکن حضور علیہ السلام اور صحابہ کا تبوک کے مقام پر آنا یہ رائگاں نہیں گیا، بیکار نہیں ہوا۔ لڑائی تو نہیں ہوئی، لیکن فائدہ یہ ہوا کہ آس پاس کے جو قبائل تھے، دوسرے جو قبیلے تھے، انہوں نے حاضر ہو کر اپنے آپ کو سر تسلیم خم کیا کہ ہم آپ سے لڑیں گے نہیں، ہم آپ کی اتباع کریں گے اور آپ کی حکومت ہم پر چلے گی۔ اور کافروں پر، رومیوں پر بھی مسلمانوں کا رعب بیٹھ گیا کہ اب مسلمانوں سے وہ لڑنے کو آئے بھی نہیں اور نہ لڑنے کو تیار ہوں گے۔ حضور علیہ السلام تبوک کے مقام پر ٹھہرے ہوئے ہیں، اس کے قریب ایک علاقہ تھا جس کا نام ایلہ تھا۔ ایلہ ایک علاقہ تھا، اس کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا یوحنا بن اردیہ۔ یوحنا بن اردیہ یہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، یہ خود آ گیا، اس نے سوچا کہ مسلمان ہم پر حملہ نہ کریں، ہم خود جا کر صلح کر لیتے ہیں، اس لیے ایلہ کا بادشاہ یوحنا بن اردیہ یہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس کے ساتھ جریا اور ادرح اور مینا یہ مختلف علاقے تھے، ان کے لوگ بھی یوحنا کے ساتھ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ کو اسلام کی دعوت دی کہ مسلمان ہو جاؤ، مگر وہ مسلمان نہیں ہوا اور اس بات پہ راضی ہوا کہ میں آپ سے صلح کر لیتا ہوں، سالانہ جزیہ ٹیکس میں آپ کو دیا کروں گا اور ہم آپ سے مقابلے میں نہیں آئیں گے، آپ سے لڑنے میں نہیں آئیں گے۔ اس پر اس نے سالانہ ٹیکس دینے پر صلح کر لی۔ حضور علیہ السلام نے عقیدر کی گرفتاری کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا۔ عقیدر یہ ایک علاقہ تھا دومت الجندل، اس کا حاکم تھا یہ، اور اس کو ہرقل جو رومیوں کا شہنشاہ تھا، بادشاہ تھا، اس سے مقرر کیا ہوا تھا۔
حضور علیہ السلام نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو 420 افراد کے ساتھ روانہ کیا کہ تم جاؤ اور عقیدر کو گرفتار کر کے لاؤ. جب تم وہاں پہنچو گے تو عقیدر تمہیں شکار کرتا ہوا ملے گا، وہ شکار کر رہا ہوگا، تو اس کو گرفتار کر کے لے آنا، اور اگر وہ آنے کو تیار نہ ہو، مقابلہ کرے تو قتل کر دینا، مار دینا اگر لڑائی کرے تو، ورنہ اگر وہ آنے کو تیار ہو جائے تو اس کو گرفتار کر کے لے آنا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب دومت الجندل پہنچے تو حضور علیہ السلام کی بات کے مطابق عقیدر اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ ایک نیل گائے کا پیچھا کرتے ہوئے گھر سے باہر نکلا، محل سے باہر نکلا، یعنی شکار میں ہی مصروف تھا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو گھیر لیا تو عقیدر کا بھائی تھا حسان، وہ مقابلے میں آ گیا اور مقابلہ کرنے لگا، اور مقابلے میں حسان مر گیا. عقیدر کو گرفتار کیا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کے لشکر نے. حضرت خالد نے فرمایا تم کو قتل سے پناہ مل سکتی ہے، میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، شرط یہ ہے کہ تم میرے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، میرے ساتھ چلو. تو اس نے اس کو قبول کیا کہ ٹھیک ہے میں چلنے کو تیار ہوں، اور وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. حضور علیہ السلام سے پھر اس نے بھی صلح کر لی، اور صلح کرتے ہوئے اس نے 2000 اونٹ، 800 گھوڑے، 400 زرہیں اور 400 نیزے دے دی، یعنی 2000 اونٹ، 800 گھوڑے، 400 زرہیں اور 400 نیزے دے کر اس نے صلح کر لی. اب مسلمانوں کا لشکر 20 دن وہاں ٹھہرا، وہاں یہ لوگ آ کر صلح کی اور مسلمانوں کا رعب کافروں میں بیٹھ گیا. اب مسلمان 20 روز کے بعد تبوک سے واپسی کرتے ہیں، مدینے کی طرف روانہ ہوتے ہیں. جب حضور علیہ السلام مدینے کے قریب پہنچتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مدینہ منورہ کو دیکھتے ہوئے کہ یہ شہر طابہ ہے، یہ شہر طابہ ہے، یعنی پاکیزہ و پرسکون ہے. یہ وہ شہر ہے جو پاکیزہ ہے اور پرسکون ہے جہاں میرے پروردگار نے مجھے آباد کیا. مکہ سے ہجرت کر کے مدینے میں میرے پروردگار نے مجھے آباد کیا. یہ شہر اپنے باشندوں کے میل کچیل کو اسی طرح نکال کر دور کر دیتا ہے جس طرح لوہے کی بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر کے صاف کر دیتی ہے. جیسے لوہے میں میل کچیل ہو اس کو بھٹی میں ڈال کے صاف کیا جاتا ہے، اسی طرح مدینے میں رہنے والوں کے میل کچیل کو یہ مدینے کی برکت، اس شہر کی برکت جہاں حضور علیہ السلام آباد ہیں، یہ اس کو پاک صاف کر دیتا ہے. یہ اتنا مبارک اور پاکیزہ شہر ہے، یہ ایسا ادب والا شہر ہے جہاں جس کا ادب کیا جائے، جس کی برکتیں ہی برکتیں ہیں. وہ کہا نا کسی شاعر نے کہ اس شہر سے سورج بھی گزرتا ہے مؤدب، کچھ ایسا تقدس ہے مدینے کی فضا کا. ایسا تقدس، ایسی پاکیزگی ہے کہ جب سورج بھی وہاں سے گزرتا ہے تو ادب کے ساتھ گزرتا ہے. یہ مسلمانوں کا لشکر جب مدینہ منورہ پہنچا تو مسلمان جو مدینے میں موجود تھے، عورتیں، بچے، بوڑھے، ضعیف، انہوں نے مسلمانوں کا نہایت پرجوش استقبال کیا. عزیز طلبہ، یہ شعبان کا آخر تھا، یہ رمضان شروع ہو چکا تھا. ایسا یہ وقت تھا حضور علیہ السلام مدینہ منورہ داخل ہوئے. سب سے پہلے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کر 2 رکعت نماز ادا فرمائی. نماز سے فراغت کے بعد لوگوں سے ملاقات کے لیے کچھ دیر بیٹھے اور لوگوں سے ملاقات کی. اس کے بعد آرام کرنے کے لیے گھر تشریف لے گئے. یہ آخری غزوہ تھا، غزوہ تبوک. یہ آخری تھا جو غزوہ تھا، یعنی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود شریک ہوئے. اس کے بعد کسی اور لڑائی میں حضور علیہ السلام شریک نہیں ہوئے، کسی غزوے کے لیے نہیں روانہ ہوئے. یہ آخری غزوہ ہے، غزوہ تبوک، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے تھے. عزیز طلبہ، آج کا سبق یہاں ختم کرتے ہیں. غزوہ تبوک کے حوالے سے اور جو چند پوائنٹس رہ گئے ہیں، چند نکات رہ گئے ہیں، وہ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.